بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جادو کیا ہے؟ جادو کی تاریخ کیا ہے؟ جادو کے لیے جنات کو کیسے قابو کیا جاتا ہے؟ جادوگر بننے کے لیے ایک شخص کو کن خباثتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور جادو کے بارے میں حقائق کیا ہیں؟ اس کے علاوہ جعلی اور شیطانی عاملوں کی علامات کیا ہیں اور جادو کرنا یا کروانا شریعت میں کیسا ہے؟ آج کے ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے، تو آپ نے یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جادو بذات خود کوئی چیز نہیں، بلکہ جنات شیاطین کی مداخلت کو ہی جادو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں جنات نظر نہیں آتے، ایسے ہی جنات کے کام بھی ہم سے پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ جنات شیاطین کے ہی بتائی ہوئی کچھ کلمات ہیں۔ جنتر منتر تنتر پڑھنے لکھنے یا کرنے سے کچھ کام جنات کر دیتے ہیں، جن کا سبب ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا سبب جنات کی مداخلت ہوتی ہے اور جنات ہم سے پوشیدہ ہیں، لہٰذا وقوع پذیر ہونے والی بات کا سبب ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے اور ہم اسے جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ کے مختلف ادوار میں جادو کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخ میں جادو کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ملتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے کا دور ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور جادو کا نہایت اعلیٰ اور ترقی یافتہ دور شمار ہوتا ہے۔ آپ کے معاصر جادوگر نہ صرف اپنے وقت کے بلکہ انسانی تاریخ کے نہایت بلند رتبہ اصحاب فن شمار ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی فن کو کمال اور عروج تک پہنچنے کے لیے صدیوں کا سفر درکار ہوتا ہے، اور کئی نسلوں کی عمریں اس فن میں مہارت پیدا کرنے اور اسے عروج تک پہنچانے میں کام آ جاتی ہیں۔ ناظرین، تاریخی روایات کے مطابق بابل کے کلدانیوں نے نہ صرف یہ کہ سحر و جادو میں بہت کمال حاصل کر لیا تھا، بلکہ جادوئی تصورات کو عوامی عقیدہ بنانے میں بھی وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ کلدانی تہذیب نہ صرف جادو کی دل دادا اور اس میں یکتائی روزگار تھی، بلکہ اس کی تہذیبی اٹھان اور اجتماعی فکر و نظر پر بھی جادوئی تصورات کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ چنانچہ کلدانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانی زندگی میں کامیابی و ناکامی، پریشانی و خوشحالی، تنگ دستی و تونگری، صحت یابی و بیماری، عزت و ذلت اور ترقی و تنزلی کے حالات بدلنے میں ستاروں کا گہرا عمل دخل ہے۔ ستاروں کا عروج و زوال ان کی زندگی میں وسعت و فراوانی لاتا ہے، اور ستارے انسانی زندگی پر اثرات چھوڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں ذلت و مسکنت، مصائب و خوشحالی آتی ہے۔ چنانچہ ماہرین علم نجوم اور عملیات کرنے والے عاملین کا آج بھی یہی اعتقاد ہے۔ کلدانی اسی اعتقاد کی وجہ سے نہ صرف ان سیاروں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، بلکہ انہیں دیوتا اور مشکل کشا مانتے تھے۔ ان سیاروں سے فیوز و فوائد سمیٹنے یا ان کے غضب اور نحوست سے بچنے کے لیے اپنے پہناوے میں مختلف رنگوں کا انتخاب کرتے، ان سیاروں کی عبادت و پرستش کے لیے مخصوص ساعات کا انتخاب کرتے، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے الگ الگ قسم کی بخور جلایا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ساعت نحس وغیرہ بھی ہوتی تھیں۔ ناظرین، تاریخ میں کلدانیوں کے 6 عجیب و غریب طلسمات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جادوئی فکر و نظر اور عقیدہ و ایمان میں سیاروں کی عظمت و ہیبت اور ان کی عبادت و پرستش کے ساتھ ساتھ اس دور کے اہل بابل فن جادوگری میں اس درجہ کمال اور عروج پر پہنچے ہوئے تھے کہ اس کی نظیر بعد کے ادوار میں بھی خال خال ہی نظر آتی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق نمرود کے زمانے میں کلدانیوں نے اپنے دارالحکومت بابل میں 6 ایسے عجیب و غریب سحری طلسمات بنائے تھے، جن کے کرشماتی کمالات کو سن کر آج بھی انسان ششدر رہ جاتا ہے، جیسے کہ تانبے کی بطخ۔ روایات کے مطابق نمرودی ساحروں نے تانبے کی ایک ایسی بطخ تیار کی تھی کہ جو ہی شہر میں کوئی چور یا مجرم شخص داخل ہوتا، وہ بطخ ایک مخصوص آواز نکالتی تھی جس سے اس چور کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ اسی طرح روایات بتاتی ہیں کہ نکارہ اور گمشدہ اشیاء کے حوالے سے بھی اس دور کے جادوگروں نے ایک ایسا نکارہ بھی ایجاد کیا تھا
کہ کسی آدمی کی چیز اگر گم ہو جاتی تو وہ آ کر اس نکارے پر چوٹ مارتا۔ اس نکارے سے باقاعدہ ایک آواز آتی تھی کہ تمہاری گم شدہ چیز فلاں جگہ پر ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ گم شدہ اشیاء کے لیے تو نکارہ بنایا گیا تھا، جبکہ گم شدہ انسانوں یا لاپتہ انسانوں کی تلاش و دریافت کے لیے کلدانیوں نے ایک آئینہ تیار کیا تھا۔ جب کسی کے گھر کا کوئی فرد گم ہو جاتا تو وہ اس آئینے کے سامنے آتا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے اپنا گم شدہ عزیز نہ صرف یہ کہ اس آئینے میں نظر آ جاتا تھا، بلکہ وہ کس جگہ اور کس حال میں ہے اس کی بھی مکمل اور واضح تفصیل آئینے میں اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ دوستو، کہتے ہیں بابل کے جادوگروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا تالاب بنا رکھا تھا جس میں مقدمات کے فیصلوں کے حوالے سے 3 عجیب و غریب کرشماتی خوبیاں بیک وقت پائی جاتی تھیں۔ یوں فریقین کے سچ جھوٹ اور صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ آسانی سے ہو جاتا تھا۔ اس تالاب کی پہلی خوبی یہ تھی کہ جو شخص مقدمے میں حق پر ہوتا اسے جب حوض میں اتارا جاتا تو پانی اس کی ناف سے نیچے نیچے رہتا، جس سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ اسی حوض میں جب جھوٹا اور مجرم شخص اترتا تو پانی اس کے سر سے اونچا ہو جاتا تھا، جس سے وہ ڈوبنے لگ جاتا تھا۔ اس طرح یہ معلوم اور متعین ہو جاتا تھا کہ اس مقدمے میں یہ شخص ناحق اور جھوٹ پر ہے۔ اور تیسری دلچسپ خوبی یہ تھی کہ اگر وہ مجرم شخص اپنی غلطی اور دوسرے فریق کے حق کا اعتراف کر لیتا تو پانی نیچے ہو جاتا تھا اور اسے غرق نہیں کرتا تھا۔ نمبر 5، کاکٹیل بذریعہ تالاب۔ دوستو، روایات کے مطابق نمرودی دربار ہی میں ایک اور تالاب عیاشی کے لیے بنایا گیا تھا، جو انسانی تاریخ کا نہایت حیران کن خصوصیت کا حامل تالاب تھا۔ سال کا ایک خاص دن تھا جس دن امرائے سلطنت اور دیگر معززین و رؤسائے شہر اپنے اپنے گھروں سے اپنی اپنی پسند کے مشروبات لے کر اس حوض کے کنارے پکنک اور رنگ رلیاں منانے اکٹھے ہوتے تھے، اور ہر شخص اپنا مشروب اس حوض میں ڈال دیتا تھا۔ اس طرح شہر بھر سے آنے والے رؤساء کی طرح طرح کے مشروبات اس حوض میں مکس ہو جاتے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دوران جشن جب یہ لوگ اس حوض میں سے مشروب پینے کے لیے برتن ڈالتے تو ہر شخص کے برتن میں صرف وہی مشروب آتا تھا جو خود اس نے اس حوض میں ڈالا ہوتا تھا۔ نمبر 6، عجیب و غریب شجر سایہ دار۔ دوستو، آپ نے سایہ دار درخت زندگی میں سینکڑوں بار دیکھے ہوں گے۔ جتنا کسی درخت کا حجم ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کا سایہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن کلدانی جادوگروں نے اپنے بادشاہ نمرود کے درباریوں اور ملاقاتیوں کی سہولت کے لیے جو جادوئی درخت بنایا تھا اس کی کرشماتی خصوصیات جان کر آپ کے بھی دانتوں کو پسینہ آ جائے گا۔ روایات کے مطابق کلدانی ساحروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا جادوئی درخت نصب کر رکھا تھا جس کا سایہ اس کے اپنے حجم کے مطابق نہیں بلکہ درباریوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ جتنے لوگ آتے جاتے اس کا سایہ اتنا پھیلتا چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر 1,00,000 لوگ آ گئے ہیں تو اسی ایک درخت کا سایہ ان تک پہنچ جائے گا، کسی نئے سائبان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، یہ تاریخی روایات ہیں جن کے سچا یا جھوٹا ہونے کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ روایات جس طرح سے منقول ہیں اسی طرح سے بیان کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی سوچ کیا ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے جادو کی تاریخ کی۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا زمانہ آتا ہے۔ یہ بھی جادو اور سحری عملیات کے عروج کا زمانہ تھا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے معجزات دکھائے تو فرعون نے لوگوں کو یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جادو ہے اور موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ مشہور مقابلہ ہوا جس کی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں۔ چنانچہ فرعون کے بلائے گئے جادوگروں کا جادو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں ختم ہو گیا اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اس کے باوجود بھی شام، مصر، عراق، بابل کے اندر جادوگری اور عملیات کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے جادو اور معجزے میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا، کیونکہ بظاہر جس طرح جادو کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب مخفی ہوتا ہے، اسی طرح معجزے کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے
کسی زمانے میں عراق کے ایک علاقے بابل میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو 2 مقاصد کے لیے نازل کیا، ایک جادو اور معجزے میں فرق واضح کرنا، اور دوسرا انسانوں کی آزمائش اور امتحان۔ چنانچہ یہ فرشتے کسی کنویں یا غار میں موجود ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہ فرشتے بتاتے تھے کہ ایسا ایسا کرنے، پڑھنے یا لکھنے سے جادو ہوتا ہے، اور یہ کفر ہے، ناجائز ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ایسا ایسا پڑھنے لکھنے سے تو ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن معجزہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ہر کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کچھ خاص کلمات ہی پڑھیں گے یا لکھیں گے یا کوئی خاص عمل کریں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا، بلکہ جب اللہ چاہتا ہے رسول اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس طرح لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق سمجھاتے اور جادو کی بھی وضاحت کرتے۔ یہ سب کچھ لوگوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ چنانچہ جادو کی وضاحت اور جادو کی حقیقت بتاتے وقت کچھ لوگ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتے، یاد کر لیتے اور پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے۔ دوستو، یہاں یہ وضاحت بھی کرتے چلیں کہ جادو کی ابتدا ہاروت ماروت سے نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بہت پہلے یہ کفر شیطانوں نے ہی انسانوں کو سکھایا تھا۔ ہاروت ماروت تو اس کی حقیقت اور کفر واضح کرنے کے لیے آئے تھے۔ دوستو، تاریخی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے یہودی جادوگری میں مبتلا تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کا سچا پیروکار سمجھتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ عملیات کا جو کام تم کرتے ہو یہ کون سے نبی کی تعلیمات میں ہے، تو وہ فوراً کہتے یہ عملیات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور انہی عملیات کے ذریعے انہوں نے جنات کو قابو اور تابع کیا ہوا تھا اور جنات سے کام لیتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ یعنی فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو دیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش یہ جان لیتے۔ دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے ان لوگوں کی بات کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی تھی، اور فرشتوں کی بات بھی واضح فرما دی کہ وہ ان کی آزمائش کے لیے تھے، لیکن لوگوں نے اس چیز کو اختیار کیا جو ان کے لیے بری تھی۔ دوستو، بیان کی گئی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کے یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے، اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ یہودی اس پر تان اور تشنیع کرتے اور کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ سلیمان کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے۔ اس حوالے سے امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ سدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی، اور اس قسم کی دیگر باتیں۔ پھر آ کر کاہنوں کو وہ باتیں بتاتے، کاہن لوگوں کو وہ باتیں بتاتے، اور وہ باتیں اس طرح واقع ہو جاتی۔ ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتاب میں لکھ لیں، اور بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر منگوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔
اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل جاتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا، اور کئی سال گزر گئے تو ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت بن کر بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا اس کرسی کے نیچے زمین کھودو۔ انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ شیطان نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ پھر بنو اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام میں ذکر کیا تو بنو اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا سلیمان تو جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیطان ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اسی طرح امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں جب شیاطین جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے سحر کی مختلف اصناف اور اقسام کو لکھ کر ایک کتاب میں مدون کیا اور اس کے اوپر یہ نام لکھ دیا کہ یہ سلیمان بن داؤد کے دوست آصف بن برخیہ کی تحریر ہے اور اس میں علم کے خزانوں کی ذخیرے ہیں۔ پھر اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر بعد میں بنو اسرائیل کی باقی ماندہ قوم نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے نکال لیا۔ جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے جادو پھیلا دیا، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا انبیاء اور مرسلین میں ذکر کیا تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کیا تم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعجب نہیں کرتے کہ وہ سلیمان کا انبیاء میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ امام ابن جوزی نے ان آیتوں کے شان نزول میں مزید 4 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کی سلطنت نکل گئی تو شیاطین جنوں نے سحر کو لکھ کر ان کی جائے نماز کے نیچے دفن کر دیا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو نکال لیا اور کہا ان کی سلطنت اس سحر کی وجہ سے تھی۔ دوسرا قول سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام لکھ لیا کرتے تھے اور ان کو ان کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کتاب کو شیطانوں نے نکال لیا اور ہر 2 سطور کے درمیان سحر اور جھوٹ لکھ دیا، اور بعد میں اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ تیسرا قول اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سحر کو لکھا اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ چوتھا قول قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شیطانوں نے جادو کو ایجاد کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ لوگ اس کو نہ سیکھیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیطانوں نے اس کو نکال لیا اور لوگوں کو سحر کی تعلیم دی اور کہا یہی سلیمان کا علم ہے۔ دوستو ان روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں کا الزام جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگایا تھا اس کی تردید قرآن و حدیث سے واضح ہو جائے۔ دوستو یہ جادو کی تاریخ کے حوالے سے چند روایات تھیں جو آپ نے ملاحظہ کیں۔ جادو کی ابتدا کب ہوئی اس بارے میں کوئی خاص قول روایات میں نہیں ملتی، البتہ یہ بات واضح ہے کہ جادو شیاطین اور جنات کا پھیلایا ہوا عمل ہے جس میں سوائے گندگی اور اللہ کی نافرمانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ جادوگر کیا کرتے ہیں اور جادو میں کیا غلاظتیں پائی جاتی ہیں، آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، ذرا غور سے کان کھول کر سنیے گا۔
دوستو، جب کوئی شخص کسی جادوگر عامل کے پاس جاتا ہے اور اپنا علاج کرواتا ہے تو وہ جادوگر جادو کو ختم کرنے کے لیے خود بھی شرکیہ اور حرام کام و عملیات کرتا ہے اور مریض سے بھی جانے انجانے میں ناجائز کام کرواتا ہے۔ چنانچہ خود تو ایسے افعال سر انجام دیتا ہے جو اس نے مختلف چلوں میں سیکھے ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا کرنے سے شیطان جنات خوش ہوں گے اور تم جو کہو گے وہ پورا کریں گے۔ چنانچہ وہ موم بتیاں جلاتا ہے، کچھ پڑھتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے۔ اسی طرح مریض سے جانور طلب کرتا ہے اور جنات کے نام پر قربان کرتا ہے۔ اسی طرح ان سے کام لے کر مریض کا کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا کام کر دیتا ہے۔ اسی طرح عملیات کے نام پر دوران عمل خود بھی ناپاک رہتا ہے اور مریض کو بھی کئی دنوں تک غسل نہ کرنے، فوتگی والے گھر نہ جانے، پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کرنے کے نام پر کئی چیزوں کی پابندی لگا دیتا ہے۔ گوشت سمیت ہر اس چیز کو کھانے سے روک دیتا ہے جو کسی جاندار سے حاصل ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ ایسے کاموں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور ان کے ارتکاب میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتے، حالانکہ یہ کام ایسے ہیں جو معمولی نہیں ہیں بلکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایمان کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی مکھی کے سبب ہی جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں کر ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے کہ جہاں کے باسیوں کا ایک بت تھا اور ان کا قانون تھا کہ کوئی بھی شخص وہاں سے تب تک گزر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس پر کوئی چیز قربان نہ کرے۔ لہٰذا انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا، اس پر کوئی چیز قربان کر کے چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، کوئی بھی چیز چڑھا دو، خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے مکھی پکڑی اور اس بت پر قربان کر دی۔ پھر انہوں نے دوسرے سے کہا کہ تم بھی اس پر کوئی چیز قربان کرو۔ اس نے جواب دیا، میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی غیر اللہ پر کوئی چڑھاوا چڑھاؤں گا۔ اس بت کے پجاریوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ یوں یہ شخص جنت میں چلا گیا اور یہ پہلا شخص جہنم میں چلا گیا۔ دوستو، ایک اور طریقہ جو غیر مسلموں یعنی ہندوؤں، عیسائیوں وغیرہ میں مشہور ہے، وہ رقص و سرود کے ذریعے جن نکالنے کا طریقہ ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس میں شرکیہ اور غیر شرعی افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ رقص و سرود کی اجتماعی محافل، دوران رقص بے حیائی کا ارتکاب، مدہوش کن خوشبو اور شمع جلانا اسی طریقے میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک رسم سی ہے، اس میں شیاطین کی پرستش کی جاتی ہے اور آخر میں حاضرین محفل میں سے ایک شخص غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ذبیحہ مریض کے سر پر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا خون آسیب زدہ شخص کے جسم پر ملا جاتا ہے اور آخر میں ایک عورت تمام مردوں کے سامنے برہنہ ہوتی ہے۔ مختصر بات یہ کہ اخلاط، رقص و سرود، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا اور شیطان کی پرستش کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ البتہ غیر مسلم تو چونکہ حلال حرام سے مبرہ ہیں، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ ایسے کسی بھی عمل کے قریب نہ جائیں جو شیطانی عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جادو کو ختم کرنے کا ایک غلط طریقہ یہ بھی ہے کہ جادوگر مریض کے اندر سے جنوں کو بھگانے کے لیے اس مریض پر اس کے جنوں سے بڑے طاقتور جن مسلط کر دیتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو وہ جن واقعتاً اس کے جنوں کو بھگا دیتے ہیں اور کبھی اس مریض کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ان طریقوں سے پہلے حساب کتاب کے نام پر جو بے بنیاد، غیر شرعی اور ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں، ان کی لسٹ الگ ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مذکورہ تمام طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے جادو زدہ مریض کا علاج کیا جائے تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ اس سے جن نکلنے کی بجائے اور بھی پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے جیسا ایک ناپاک جسم مل جاتا ہے جو کسی بھی طرح کے حرام کام کے ارتکاب میں ہچکچاہٹ نہیں دکھاتا۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی جادو کرنے اور کرانے میں ایسی غلاظتیں شامل ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی زبان لرز جاتی ہے اور کان ان کو سننے کے لیے متحمل نہ ہو پائیں گے۔ آئیے اب آپ کو بے بنیاد، غیر شرعی، ناجائز عملیات کرنے والے عامل و معالج کی علامات بھی بتاتے ہیں۔
تاکہ آپ معاشرے میں موجود ان کالی بھیڑوں کی پہچان کر سکیں۔ بیان کی جانے والی علامات میں سے کوئی علامت کسی روحانی عامل کے اندر پائی جاتی ہوں تو سمجھ لیں یہ روحانی نہیں شیطانی عامل ہے، اور یہ جو عملیات کر رہا ہے وہ شرعاً ناجائز ہیں۔ ایسے لوگوں سے علاج کروانے سے بچنا چاہیے۔ یہ صرف پیسہ نہیں لوٹتے بلکہ عزت اور ایمان بھی چوری کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، عامل مریض سے حساب کرنے کے لیے اس کا اور اس کی والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش پوچھے گا۔ نمبر 2، عامل مریض سے اس کا استعمال شدہ کپڑا، قمیض، دوپٹہ، کنگھی وغیرہ یا تصویر مانگے گا۔ نمبر 3، عامل کوئی ایسا جنتر منتر تنتر دے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، جو نہ تو پڑھا جا سکے اور نہ ہی اس کے مفہوم اور مطلب کا پتہ چلے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنتر لکھی ہوئی چیز، منتر پڑھنے والی چیز، جبکہ تنتر کرنے والے عمل کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، عامل مریض کو بعض جائز و حلال چیزوں کو استعمال سے روکے، مثلا بڑا گوشت نہیں کھانا، فوتگی پر نہیں جانا، اتنے دن نہانا نہیں، ناخن نہیں کاٹنے وغیرہ۔ نمبر 5، عامل جادو والے طلسم لکھے، تعویذات تیار کر کے دے، ان پر خانوں والی شکل میں حروف و اعداد لکھ کر دے، سٹار جیسے نشانات بنائے، عجیب و غریب زبان میں کچھ لکھ کر دے، اللہ کا کلام تحریر کر کے اس کو کاٹ کاٹ کر استعمال کرنے کی تلقین کرے، تعویذات پر آیات اور مقدس اسماء کو الٹا سیدھا توڑ پھوڑ کر لکھے، آگے کا حرف پیچھے اور پیچھے کا آگے کر کے لکھے، اور غیر اللہ کی قسم دلا کر بحق فلاں بن فلاں پڑھے یا لکھ کر دے، ابلیس، فرعون، نمرود، حامان، شداد، قارون، ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے کافروں کے نام تعویذ میں لکھ کر دے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان 3 فرشتوں کے ناموں سے ملتے جلتے اور کئی نام لکھ کر دے۔ نمبر 6، عامل علاج کے لیے مرغا، بکرا، گوشت وغیرہ صدقے کے نام پر طلب کرے یا کسی قبرستان، ویرانے میں پھینک دینے کا کہے۔ نمبر 7، عامل نے مختلف قسم کے چلے کر کے کچھ جنات شیاطین سے رابطے بنا رکھے ہوں اور آنے والے مریض پر انہیں حاضر کر کے مختلف شعبدے دکھائے اور بڑے بڑے دعوے کرے۔ نمبر 8، عامل مریض کو کچھ چیزیں یا تعویذ دے اور کہے اسے قبرستان میں دفنا دو، کسی درخت سے لٹکا دو یا ویرانے میں پھینک دو، مختلف قسم کی دالیں منگوائے، ہانڈی والا عمل کرے۔ دوستو، یہ تمام علامات ایک ایسے عامل کی ہیں جو جعلی عامل ہے۔ ایسے عاملوں سے دور رہنا چاہیے۔ دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جادوگر کون ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے، تو آپ کے علم میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ شیطان کسی جنس کا نام نہیں بلکہ شیطان ایک وصف ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جادوگر اور عامل دراصل انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں۔ جادو کی کوئی ایک قسم نہیں اور نہ ہی اسے سیکھنے کا کوئی طریقہ ہے۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ جادوگر بننے کے لیے اللہ، رسول، قرآن اور دین اسلام کی توہین کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی جادوگر نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ عام دنیا کے ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، جو جس کام میں جتنا گھستا ہے اور جتنا محنت کرتا ہے اتنا ہی ترقی پاتا ہے۔ مثلا کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب طالب علم ایک طرح نہیں ہوتے، کوئی بہت ذہین بھی ہوتے ہیں اور بہت محنتی بھی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ذہین ہوتے ہیں لیکن محنتی نہیں ہوتے، کچھ محنتی ہوتے ہیں لیکن ذہین نہیں ہوتے، کچھ نہ محنتی اور نہ ذہین ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم کو آخر تک مکمل حاصل کرتے ہیں اور کچھ 5ویں، کچھ 8ویں، کچھ میٹرک تک پڑھتے ہیں۔ یہی معاملہ ہر کام کا ہے۔ بالکل ایسے ہی جادو کو سیکھنے والوں کا معاملہ بھی ہے۔ کچھ تو بہت گہرائی سے مکمل سیکھتے ہیں اور کچھ ادھورا ادھورا سا کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ جادو سیکھنے کے لیے کفریہ کام کرنا پڑتا ہے اور دین و انسانیت کی توہین کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ جادوگر جادو سیکھنے کے لیے کئی مہینوں تک ناپاک رہتا ہے اور ہر ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض اور شیطان خوش ہو، معاذ اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی کہ میں انسان سے افضل ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ جادوگر بننے کے لیے شیطان پہلے ہی تسلیم کرواتا ہے کہ تم اپنے جسم پر گندگی اور پیشاب ملو
تاکہ یہ ثابت ہو کہ تم گندے اور کمینے انسان ہو، تمہیں مجھ پر کوئی فضیلت نہیں حاصل۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر جادو سیکھتے وقت گندے رہتے ہیں، اپنا پاخانہ اٹھا کر اپنے جسم پر ملتے رہتے ہیں، گٹر کے اندر کئی دنوں سے بیٹھتے ہیں۔ ایک عورت خود بیان کرتی ہے کہ میرا شوہر گھر کے اندر گٹر کا ڈھکن کھول کر اندر بیٹھ جاتا ہے اور کئی گھنٹے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے، پھر رات کو کمرے کی لائٹیں بند کر کے بہت ساری موم بتیاں جلا کر کچھ کرتا رہتا ہے۔ سعودی عرب میں پولیس نے ایک گھر پر چھاپا مارا تو دیکھا ایک شخص نہانے والے ٹب کے اندر جو کئی دنوں تک پخانہ کر کے بھرا ہوا تھا اس میں لیٹا ہوا ہے۔ جب اسے گرفتار کیا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اس نے بتایا میں چلہ کر رہا ہوں۔ دوستو، جادو کی عملیات سیکھنے کے دوران بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، جن میں سے ایک اہم کام اپنی کسی محرم عورت یعنی ماں یا بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کرنا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ بارہا ہم میڈیا میں اس قسم کی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا رہا ہے۔ یہ دراصل جادو سیکھنے کے عملیات کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو سیکھنے کے عملیات میں سے ایک بڑا عمل کسی بچے کو زیارتی کے بعد گلا دبا کر قتل کرنا ہوتا ہے، یعنی انسانی جان کو شیطان کے نام پر قربان کرنا۔ ہم کئی بار یہ خبر سنتے ہیں فلاں علاقے میں کچھ مردوں نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی اور فرار ہو گئے، لیکن نابالغ بچوں یا بچیوں کے ساتھ زیارتی کا واقعہ جب بھی ہوتا ہے اکثر اسے گلا دبا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ محض جنسی ہوس پوری کرنی ہوتی تو زیارتی کے بعد فرار ہو جاتا، لیکن گلا دبا کر اور اذیت دے کر قتل کرنے کے واقعات جادو سیکھنے اور اس میں ترقی حاصل کرنے والوں کے کارنامے ہیں جو انہیں ان کے استاد جادوگر بتاتے اور کرواتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح جادو سیکھنے کے لیے جس طرح کچھ کام کیے اور کرائے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ منتر، کچھ کلمات بھی بار بار دہرائے جاتے ہیں جن میں شیطانوں کی بڑھائی اور ان کو پکارا گیا ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں تک تو بات تھی اصل جادوگروں کی، اب ذرا دوسری کیٹیگری کے لوگوں کی بھی بات کر لیتے ہیں جنہیں لوگ عام عامل کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ کن غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اس بارے میں بھی جان لے۔ دوستو، جادوگروں کی دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اوپر بیان کردہ انتہائی گندے اور گھٹیا اعمال تو نہیں کرتے، البتہ خوبصورت لبادے میں لپٹے غیر شرعی اور ناجائز عملیات شیطان ان سے بھی کرواتا ہے۔ اس کیٹیگری کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک طرف تو اسلام کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، جبکہ دوسری طرف انتہائی لالچی، حب مال اور حب جاکمت والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر صبر، حوصلہ، توکل اور یقین نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، پیسے کی لالچ میں آہستہ آہستہ ناجائز عملیات کی طرف بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ محض جواز کے سوراخ ڈھونڈتے رہتے ہیں، مجربات کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں، بس ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے، یہ عمل، یہ تعویذ، یہ کلمات مجرب ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کسی چیز کا محض مجرب ہونا اس کے جواز کی دلیل بن سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز کتنی ہی مجرب کیوں نہ ہو، شریعت کی حدود کو پھلانگے گی یا شریعت کے اصولوں کو پامال کرے گی، ناجائز ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ایک طرف کھلم کھلا جادوگر بھی موجود ہیں اور دوسری طرف ایسے عاملین بھی موجود ہیں جو نورانی علم کے دعوے دار ہیں اور دین و کفر دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں، دین کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور لالچ کے آگے بند بھی نہیں باندھ سکتے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے عملیات کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، یہ جو تعویذ دیں گے اس میں کچھ قرآن کی آیات، الفاظ، اسماء بھی ہوں گے اور کچھ غیر معروف کلمات، علامات، سمبلز اور نشانات بھی ہوں گے۔ ان عملیات کے بے بنیاد ہونے کی ایک واضح نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کراچی سے پشاور تک 1000 عاملوں کے پاس جائیں اور سب کو ایک ہی مسئلہ بتائیں، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے ہر عامل دوسرے سے مختلف تعویذ، عمل، ٹوٹکا اور طریقہ بتائے گا۔ دوستو، یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ جادو سیکھنے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ نعوذ باللہ کسی بھی قرآنی صفحے یا صفحات کو پاؤں تلے رکھ کر وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے گندی ترین جگہ جیسے باتھ روم یا نجاست والی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے حیض والے خون سے اور ان کپڑوں پر جن پر خون لگا ہو ان پر مقدس الفاظ الٹ کر کے لکھے جاتے ہیں۔ اس دوران چلہ کشی وغیرہ کی جاتی ہے۔ یہ عامل بننے کی ابتدا ہے۔
اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس کام کی ابتدا یہ ہے، اس کی انتہا اور اسفلیت کیا ہوگی۔ یاد رہے کہ عملیات کی دنیا میں موکلات کا بہت زیادہ چرچا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی ان کے قبضے اور کنٹرول میں موکلات ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ ہزاروں موکلات کے قبضہ و کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ موکل سے کیا مراد ہے؟ جب اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ بعض عاملین کا کہنا ہے موکل ہمزاد کو کہتے ہیں، بعض کا کہنا ہے موکل جن ہوتا ہے، جبکہ ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک عامل جو عالم دین بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ موکل سے مراد فرشتے ہیں۔ دوستو، اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میرے قبضے میں موکل ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے قبضے میں فرشتے ہیں۔ بہرحال زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے ہمزاد یا قرین یعنی وہ جن جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جن کا ذکر حدیث میں بھی ہے، وہ موکل کہلاتا ہے، اور یہی وہ جن ہے جس کے ساتھ بعض غیر شرعی چلے کر کے رابطہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کبھی کبھی رابطے میں آ بھی جاتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کرنا کہ جو چاہیں اس سے کام لیں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ جنات سے لنک اور رابطہ تو بن جاتا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر قابو اور قبضے میں نہیں آتے۔ ویسے بھی شرعاً یہ درست نہیں ہو سکتا کہ آپ جن پر قبضہ کر لیں اور جو چاہیں اس سے کام لیں، کیونکہ وہ بھی انسانوں ہی کی طرح اللہ کی ایک مکلف مخلوق ہے۔ جیسے کسی انسان کو غلام بنانا جائز نہیں، اسی طرح کسی بھی جن کو بھی غلام بنانا جائز نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں کچھ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، جس کی وضاحت حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب معرف القرآن میں کی ہے۔ فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جنات کی تسخیر اگر کسی کے لیے بغیر قصد و عمل کے محض من جانب اللہ ہو جائے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے، تو وہ معجزہ یا کرامت میں داخل ہے۔ اور جو تسخیر عملیات کے ذریعے کی جاتی ہے، اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہوں تو کفر، اور صرف معصیت پر مشتمل ہوں تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے معنی معلوم نہیں، ان کو بھی فقہا نے اس بنا پر ناجائز کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کلمات میں کفر و شرک یا معصیت پر مشتمل کلمات ہوں۔ دوستو، بعض عاملین کا کہنا ہے کہ ہم کوئی غیر شرعی عمل نہیں کرتے، بلکہ جائز طریقے سے جنات کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ میرے خیال میں بھی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مثلا نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی اور دین کا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور گھٹیا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جنات کا بھی معاملہ ہے۔ ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے اور گھٹیا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اگر انسانوں کو دیکھیں تو یہاں جو نیک اور ولی اللہ اور دین کا کام کرنے والے ہیں، وہ ایسے گھٹیا کاموں میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ جیسے بڑے بڑے علماء جو علم میں بھی بڑے ہیں اور تقوی و دینداری میں بھی بڑے ہیں، وہ ان عملیات کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ بالکل ایسے ہی جنات میں سے بھی جو نیک ہوتے ہیں، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب لامحالہ انسانوں میں بھی چھوٹی سوچ، گھٹیا اور لالچی ذہن رکھنے والے اس کام میں پڑتے ہیں، اور ادھر سے جنات میں بھی گھٹیا اور شیطانی ذہن رکھنے والے جن ہی ان چکروں میں پڑتے ہیں۔ چنانچہ ان کا آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کچھ اس کی مانتے ہیں اور کچھ اپنی منواتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنات تابع اور قابو نہیں ہوتے تو پھر کچھ عامل جادوگر لوگوں کی بعض باتیں کیسے بتا دیتے ہیں؟ مثلا کسی کو اس کا نام بغیر پوچھے بتا دیتے ہیں یا کچھ اور باتیں بتا دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا ہمزاد یعنی وہ جن جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ لنک پیدا کرنے کے لیے بعض چلے کیے جاتے ہیں۔ بعض ایسے عملیات ہیں جن کے ذریعے بعض اوقات ہمزاد سے لنک قائم ہو جاتا ہے، اور پھر اس ہمزاد کے ذریعے کچھ باتیں ادھوری سی معلوم کی جاتی ہیں اور لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ جنات کے ساتھ اس طرح کا لنک پیدا کرنے اور دوستی لگانے کے لیے کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں
جن کی شریعت میں گنجائش نہیں بلکہ بعض اوقات کفر بھی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ شیطان جن خوش ہوتا ہے اور کچھ لنک قائم کر لیتا ہے۔ روایات کے مطابق خاص طور پر 2 کام کرنے پڑتے ہیں، ایک انسانیت کی تذلیل، دوسرا دین کی توہین۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد ہی شیطان جن کے ساتھ دوستی کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس سے کام لینے کے لیے بار بار ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان انسانیت کی تذلیل کیوں کروانا چاہتا ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ انسان اور شیطان کا جھگڑا شروع ہی اس بات سے ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے، تو شیطان نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں افضل ہوں، کیونکہ انسان مٹی سے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ چنانچہ آج بھی جو لوگ شیطان جن سے دوستی لگانا چاہتے ہیں، وہ اس وقت تک دوستی کا تعلق نہیں پیدا کر سکتے جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں۔ چنانچہ یہ عملیات سیکھنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے اور جادوگر بننے کے لیے ناپاک رہنا پڑتا ہے، پاخانے اور گندگی میں رہنا پڑتا ہے، جس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ البتہ دوستو، پہلی بات تو یہ کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جنات کو قابو کر لیا جائے۔ اگر ممکن ہوتا تو یہ عاملین اور جادوگر ملکوں کے وزیر اعظم اور صدور کو اتار کر خود تختہ حکومت پر بیٹھ جاتے، جب دل کرتا جن کو حکومت کرتے آرمی چیف اور چیف جسٹس کو غائب کر دیتے۔ بنگالی اور ہندوستانی اب تک جنوں کے ذریعے پاکستان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے، یا افغان طالبان جو بلا شبہ اس دور کے ولی اللہ ہیں، ان کو 20 سال امریکہ کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑتی، اور وہ نیک جنوں کو حکم کرتے اور امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ یہ سارے کام جنات سے کروا لیے جاتے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس راستے پر چلنا شرعاً جائز بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ کو دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کبھی جنوں سے کام نہیں لیا۔ بڑی بڑی جنگیں لڑیں، زخم کھائے، شکست ہوئی، فتح ہوئی، شہادت ملی، قیمتی جانیں قربان ہوئیں۔ ایک ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے 40 ہزار صحابہ نے قیمتی جانیں قربان کر دیں، لیکن کبھی کسی جن کو نہیں کہا کہ تم اس فتنے کو ختم کر دو۔ غزوہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر تو باندھ دیے، لیکن جنوں سے یہ کام نہیں لیا کہ ہم جنگ میں مصروف ہیں، چلو تم اتنا کام ہی کر دو کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دو۔ تو خود ہی سوچ لیں کہ یہ عامل کس باغ کی مولی ہے جو جنات سے اپنی مرضی کا ہی کام کروا لیں گے۔ یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ شیطانی چالیں ہیں جن سے یہ لالچی بھیڑیے جاہل لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ دوستو، جہاں جادو کی بات آتی ہے وہیں پر کالے جادو کا نام بھی لازمی آتا ہے۔ تو چلیے آپ کو کالے جادو اور اس کی تاریخی اور حقیقت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قبالہ بابل کی تہذیب کا وہ علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں قبالہ کہا جاتا ہے۔ اسے ہم کالا جادو یا بلیک میجک سے تعبیر کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ براہ راست جنات اور شیاطین سے بات کیا کرتے تھے، جبکہ جنات اور شیاطین ایک ہی مخلوق ہیں۔ جنات نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی، یعنی مسلمان جنات اور کافر جنات۔ مسلمان جنات کو جن ہی کہا جاتا ہے، جبکہ کفار جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہودی لوگ شیاطین سے جادو سیکھتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد انہوں نے جادو پر مکمل طور پر یقین کر لیا اور اسے روحانی علم کا درجہ دے دیا، جس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو یہودیوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ آپ ہمارے مسیح نہیں بلکہ ہمارا مسیحا کوئی اور ہے، اور جس مسیحا کا انتظار کر رہے تھے وہ دجال تھا۔ کیونکہ ان یہودیوں نے جب قبالہ نامی جادو سیکھا تو وہ اس جادو کے ذریعے کسی اور دنیا سے مخاطب ہوتے تھے۔ وہ جس دنیا کی بات کر رہے تھے وہ ابلیس کی دنیا تھی، جسے وہ روحانی دنیا کہا کرتے تھے۔ اس طرح وہ شیطان اکبر یعنی ابلیس سے براہ راست ہم کلام ہوتے۔ اسی نے انہیں بتایا کہ تمہارا مسیحا کوئی اور نہیں دجال ہے۔
یہ لوگ چھوٹے شیاطین سے تو بات کرتے ہی تھے، اب شیطان اکبر سے بھی باتیں کرنے لگے، جن سے باتیں کرنے کا راستہ انہیں چھوٹے شیاطین نے ہموار کیا ہوگا، اور یوں یہ لوگ شیطان اور اس کی باتوں پر من ایمان لائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جو کیمیائی، جادوئی، برقیاتی لہروں اور ہیپناٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبالہ جادو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو ہے۔ اس کے ذریعے یہ ایلومیناتی، جو کہ دنیا کا 1% ہے، شیطان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں، اور شیطان انہیں دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت اور حکمرانی کے خواب کو پورا کر چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس قبالہ نامی جادو کی شروعات کب اور کیسے اور کہاں سے ہوئی؟ تو دوستو، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ کیسے حسد کی بنا پر ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن مصلحت خداوندی سے ایک مصری قافلے کے ذریعے آپ علیہ السلام بچ گئے، اور اس قافلے نے آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر پہنچا لیا۔ یہاں اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلوا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کے آباد ہونے لگے۔ اس دوران بنی اسرائیل جادو اور کسی سفلی علم سے ناواقف تھی۔ مصر میں ان دنوں جادو میں عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے فرعون کے کہنے پر بلوائے گئے تھے۔ قصہ مشہور ہے کہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ پورے مصر میں قابل جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرایا جا سکے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قبالہ نامی جادو دنیا میں تمام جادوؤں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں سامری جیسے جادوگر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، وہ اسی قبالہ جادو کا سہارا لیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے سے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سکھاتے اور ایسی ایجادات کرواتے جن کو ابھی تک سائنس سمیت انسانی عقل حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ انہی ایجادات میں اہرام مصر بھی شامل ہے۔ نمرود کے دور کی 6 عجیب ایجادات بھی اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر تعمیرات بنی اسرائیل کی قوم ہی سے کروائی جاتی، اور ان پر فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، جہاں فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل فرعونوں میں رہتے ہوئے غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں ان فرعونوں کی سی تمام درندگی صفات پیدا ہو چکی تھیں۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئی، اور مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگیں۔ یہ شیطانی عملیات مخصوص اعداد و شمار اور علامات پر مشتمل ہوتی تھیں، جنہیں قبالہ کہا جاتا ہے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی، اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورغلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کالے جادو یعنی قبالہ کی ہی حکمت موجود تھی، جس کے ذریعے آپ علیہ السلام جنات کو کنٹرول کرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی ان کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ دوستو، یوں مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا۔ چاور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ چاور یہاں موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا جانے لگا۔ چتکری 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ چبچے کچے یہودی مجبوراً ہجرت کر کے پورے کرۂ ارض پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے دب کر رہ گئیں، جن کا حملہ آوروں کو خبر تک نہ تھی کہ قبالہ نامی جادو کیا چیز ہے۔ یہاں تک تو بات تھی ہزاروں سال پہلے ان کتابوں کے ملبے تلے دبنے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ قبالہ کی یہ کتابیں کس نے نکالیں؟ اس حوالے سے روایات یہ بتاتی ہیں کہ 1128 عیسوی میں ان بچے کھچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلر رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، یعنی بظاہر یہ ایک سیکیورٹی کمپنی بنائی گئی تھی، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکیں، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز نے کھودی تھیں تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں کالے جادو اور پر اسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پہ حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جادو دراصل شیطانی عمل ہے جس میں ایسی خباثتیں اور غلاظتیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی عاملوں اور جادو ٹونا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جو سخت خطرے کی بات ہے۔ باقی رہی جنات کو قابو کرنے کی بات، تو اس کی حقیقت بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ یہ بنی بنائی باتیں ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر عامل تو الادین کے چراغ کی طرح دنیا پر حکمرانی کر رہے ہوتے، نہ کہ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہوتے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔